یہ مزدور بچے ایک نظم ہے، میری اپنی نظم ہے جو کہ میں نے کہی تھی۔ کس لیے کہی تھی؟ جب میں یہ سڑکوں پہ چلتے ہوئے بچوں کو دیکھتا ہوں جو مزدوری کر رہے ہیں، جو بیچارے بھیک مانگ رہے ہیں، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ جن کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، جو ہمیشہ سے مسلط ہیں، ان کے بچے کوئی جا کے جناب آکسفورڈ میں پڑھ رہے ہیں، یعنی کوئی اپنی محنت کے پیسے سے اگر پڑھتا ہے وہ الگ چیز ہے، یہ قوم کے پیسوں سے پڑھتے ہیں۔ ان کو نہ بل دینے پڑتے ہیں، نہ ان کی مائیں کبھی جو ہے وہ بھوک سے مرتی ہیں، اور یہ بچے بیچارے جو ہے سڑکوں کے اوپر مزدوری کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کی معصومیت تک ان لوگوں نے چھین لی ہے۔ اور پھر یکم مئی کو چھٹی کر کے ان کے جو زخم ہے ان پر نمک چھڑکا جاتا ہے کہ جناب ہم چھٹی کر رہے ہیں، آپ پھر بھی مزدوری کریں۔ وہ بیچارے یکم مئی کو بھی کون ہے؟ ہم صرف نواز شریف اور شہباز شریف کو کہتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ 75 سال اس ملک پہ کس نے حکومت کی، کون اس کا ذمہ دار ہے، ان کے بچوں کو ہر چیز فری ہے، بجلی فری ہے، ان کو نہ ماں باپ کی فکر ہے، لیکن یہ ان کے ٹینکوں کو بھی زنگ لگ چکا ہے اور ان کی غیرت کو بھی زنگ لگ چکا ہے۔ تو بہرحال نظم ایک اپنی میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میری کتاب میں بھی چھپ چکی ہے۔ عجب بے کلی ہے، عجب بے حسی ہے، عجب بے کلی ہے، عجب بے بسی ہے، جو روحوں میں اپنے ازل سے بسی ہے۔ خدا جب کہ ہمدم ہے محنت کشوں کا، مقدر میں اپنے ہی کیوں مفلسی ہے۔ جس ہاں صحرا کی ماند ہے جیون یہ اپنا، جہاں پھول کوئی بھی کھلتا نہیں ہے۔ نہ پوچھو وہ کیسے جیے جا رہے ہیں، صلہ جن کو محنت کا ملتا نہیں ہے۔ چہکتے ہوئے لاؤبالی سے بچے، یعنی وہ چہکتے ہوئے ان کے بچے، زرداروں کے بچے، چہکتے ہوئے لاؤبالی سے بچے، جنم جن کا دولت قدوں میں ہوا ہے۔ مگر پھول جیسے یہ مزدور بچے، انہیں فکر فردہ نے کیوں آ لیا ہے۔ یہ تفریق آدم، یہ ڈسکریمنیشن بٹوین دا پیپل، یہ تفریق آدم یوں کب تک چلے گی؟ تو کیا بے ہنر معتبر ہی رہیں گے؟ یہ بے ہنر لوگ جن کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اور اب الحمدللہ زراعت میں بھی جناب تشریف لا رہے ہیں، زراعت میں انقلاب لانے کے لیے چل رہے ہیں۔ یہ تفریق آدم یوں کب تک چلے گی؟ تو کیا بے ہنر معتبر ہی رہیں گے؟ سسکتی ہوئی خواہشیں پوچھتی ہیں، تو کیا ہم سدا در بدر ہی رہیں گے؟ اب یہاں پہ ہمارا امتحان ہے کہ نہیں، ہم ستم یہ پنپنے نہ دیں گے۔ چلو آج مل کے جگر آزمائیں، ذرا دیس کے حاکموں کو جگائیں، گریباں سے پکڑیں سڑک پر تو لائیں۔ جو محلوں سے باہر نکلتے نہیں ہیں انہیں جھونپڑے کی اذیت دکھائیں۔ جو ایک عمر سے اپنے دل میں بسی ہیں وہ دل سوز چیخیں انہیں بھی سنائیں۔ جو ایک عمر سے اپنے دل میں بسی ہیں وہ دل سوز چیخیں انہیں بھی سنائیں۔ جو ہیں بے خبر بھوک سے آج ان کو، جو فاقوں سے مرتی ہے خلقت دکھائیں۔ اگر ہو سکے اپنا حق چھین لیں ہم، اگر ہو سکے اپنا حق چھین لیں ہم، یا بہتر یہی ہے وطن چھوڑ جائیں۔ تو وطن بھی نہیں چھوڑ سکتے، وطن میں بھی پیسہ لگتا ہے۔ ہمارا پاسپورٹ کی قدر اتنی نیچے آ چکی ہے کہ وطن چھوڑنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہاں جن چھوڑ سکتے ہیں وہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ وطن وہ نہیں ہے۔ جاؤ اور یا مقبول سے کہو جا کے کہ اپنی رجوع کرے، ہر شخص کرتا ہے اپنی غلطیوں پہ رجوع کی۔ جو فوج بہترین فوج ہوگی اس خطے کی، وہ جا کے غزوہ ہند لڑے گی، تو یہ بہترین فوج ہے جو صرف ویڈیوز بنانے پہ لگی ہوئی ہے، جو لوگوں کو ننگا کرنے کے اوپر باجوہ جیسے غدار لگے ہوئے ہیں، اور اس کو پکڑنے کے لیے کوئی ہماری ایجنسی نہیں آ رہی۔ محب وطن لوگوں کو باہر تک دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر معید پیر ذرا پڑھا لکھا شخص ہے، محب وطن ہے، آپ سب کو پتہ ہے، پٹواریوں کو پتہ ہے، لیکن اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو وہاں مروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے ارشد شریف کو مروا دیا گیا۔ لیکن باجوہ کے لیے کوئی نہیں اٹھے گا کہ وہ ملک کی اتنی دولت لے گیا، اس نے یعنی ایک بھرم ہوتا ہے وہ بھی اوپن کر کے رکھ دیا کہ ہم انڈیا سے جنگ ہی نہیں لڑ سکتے۔ شرم نہیں ہے؟ بغیر تو مر جاؤ۔